اچھا حسن بھائی، جو ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا کہ نبی علیہ ہوں، السلام صلی اللہ علیہ وسلم اب امی تھے، ان کو پڑھنا ہوں، لکھنا نہیں آتا تھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کے نزدیک نا، تو اہل ہوں۔ تشیع کا کیا عقیدہ ہے اس بارے امی کا مطلب ہے کہ وہ ام القرآن مکہ سے تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی نہیں کی ہے، یعنی کسی بشر کی انہوں نے شاگردی میں؟ جی نہیں کی ہے۔ ہاں، کسی بشر کی انہوں نے شاگردی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے علوم و فنون دیے تھے۔ وہ اور جاہل کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ سب بدترین جہالت ہے۔ یہ سرور کائنات جو پوری انسانیت کے معلم ہیں، ان کے شان کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا سب زبانیں آتی تھیں، لیکن یہ اللہ کی جانب سے ان کے پاس یہ علم تھا، اللہ کی جانب سے۔ اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چلیں، انہوں نے جو قرآن جو شریعت لائی ہے ان کی تحقیق ہے، وہاں پہ شاگردی کی کتابیں پڑھی ہیں وہ یہود نصارہ کا، اس سے مل ملا کے، لیکن انہوں نے کسی بشر کی شاگردی نہیں کیا۔ وہ سب عرب نے دیکھا تھا کہ وہ بچپن سے ان کے درمیان رہ رہے تھے، اور انہوں نے کبھی کوئی وہاں پہ اسکول وغیرہ تھا بھی نہیں مکے میں، وہاں پہ کسی کی شاگردی نہیں کیا، لیکن اللہ کی جانب سے ان کو پورا علم تھا۔ بخاری وغیرہ میں بھی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ امی کہتے ہیں ان کو، امی یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ جی سر۔ اچھا تیسرا سوال میں کر لوں پھر آخری؟ جی سر، جی سر بولیں۔ اچھا حسن بھائی، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو کتب ہیں وہ تو ہمارے اہل سنت والے بالکل نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں راویوں کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی کہہ لیں، جو ہماری کتب ہیں وہ آپ لوگ نہیں مانتے، آپ جی لوگ سر۔ کہتے ہیں کہ اس کے راوی پہ جرا ہے فلانا فلانا فلانا، جو اس کا مطلب دونوں طرف سے نا ریئیکشن ہوتا ہے ہوں، کہ کتب کو بالکل کوئی نہیں مانتا۔ ہوں، اب باقی بچتا ہے قرآن، قرآن میں بھی اگر دیکھا جائے نا، وہاں پہ جو اس کی جو یوں سمجھ ترجمہ کی طرف جائیں یا ٹرانسلیٹ کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی اہل تشیع کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، اہل سنت کا مختلف ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی اختلاف ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا، وہ ایک کامن جی ہاں، پرسنالٹی ہیں دونوں کے نزدیک، اہل ہوں، سنت اور اہل تشیع کے نزدیک۔ جب وہ جی واپس ہاں۔ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کن کی کتابوں پہ عمل کریں گے، اہل تشیع کی یا اہل سنت کی؟ تو میرے بھائی، پہلی بات ہے کہ قرآن کو دونوں فریقین مانتے ہیں، مشترکات بہت ہیں، نبی کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، قبلہ کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، اور ہمارے درمیان جو مشترک احادیث ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ہم ہوں، بالکل آپ کی کوئی کسی حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہماری کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ ہمارے درمیان بہت سارے احادیث ہیں جو مشترک ہیں، جو دونوں مانتے، یہ تو سب پہ حجت ہے، فریقین پہ حجت ہے۔ ہاں، البتہ جو وہ احادیث جو صرف شیعوں نے نقل کیا آپ نہیں مانیں گے، اور جو حدیث آپ لوگوں نے منفرداً نقل کیا وہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ ہے پہلی بات۔ یہ ہے دوسری بات، جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو دیکھیں جو اسلام ہمیں پہنچی ہے، اب اس بات کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے، جو ہمارے پاس ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے، ان کے جو خطبے تھے جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وہ دیکھیں، مکے میں وہ 13 سال تھے۔ اب آپ اپنے کتب میں جا کے دیکھیں کہ ان کی مکی احادیث کتنے ہیں، نہایت ہی کم، بہت ہی کم۔ صحیح، بلکہ مکے میں ان کے بالکل حالات زندگی کیا ہے یہ آپ کو سیرت کی کتب میں بہت کم ملیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے بہت نا؟ کم ہے۔ ہاں، بہت کم ہے۔ ان کے اب یہ ان کے اقوال، ان کے افعال جو ہیں مکے میں وہ کیا کرتے تھے، اٹھک بیٹھک، یہ ان کا تو ہر عمل اسوہ ہے حسن ہے، ہر عمل اسوہ حسن ہے۔ بالکل ان کے ہر فعل میں اتنی حکمت کے ابواب ہیں کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ مدینہ ہے تو مدینہ کے کچھ احادیث زیادہ ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ان کے سارے جتنی باتیں ہیں وہ ریکارڈڈ ہوں۔ ان کے بہت باتیں جو ہے نا، بہت کم باتیں ریکارڈڈ ہیں۔ وہ روزانہ کتنے افعال بجا لاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، مثلا ان کا جو وضو ہے، ان کے جو اذان ہے، ان کے اذان پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جماعت مخالفین کے پاس۔ ان کی جو وضو ہے، ان کے وضو کے متعلق کوئی اتنے صحیح احادیث۔ ان کے نماز جو ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، نات کھول کے پڑھتے تھے۔ اب سب جو ہے ہمارے بھائی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو حدیث ہیں وہ جی اس میں یہی ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ باندھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال ان صحیح کے خطبے، ان کے وہ دعائیں کرتے تھے اللہ کے نزدیک، اللہ سے مناجات کرتے تھے، اور ان کے افعال اقوال جو ہمیں پہنچا نا، وہ 1000 میں سے ایک پہنچا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
ایک آدمی 23 سال نبوت میں کیا وہ دن رات کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، یہ اگر اس کو ریکارڈ کریں نا تو یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنتی ہے. لیکن جو ہمیں پہنچی ہے، بالکل آپ سے اپنی صحیح احادیث کا اگر آپ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی گنتی کریں، یہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. صحیح جو حدیث ہے 3-4 ہزار سے نہیں ہے. اچھا وہ صحیح بھی ڈیفینیشن ایسی ہے کہ ڈیفینیشن اس کی بہت لیکس ہے، ڈیفینیشن اس کی بہت اس میں لچک ہے. صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ یقینی، صحیح کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں، تبھی تو وہ حدیث 3-4. اگر صحیح کا مطلب یقینی لے لیں تو اس 1000 بھی نہیں پہنچتے آپ کے حدیث. بات یہ ہے. اچھا تو عرض بالکل یہ جو صحیح کہتے ہیں، صحیح کا مطلب یقینی تھوڑی ہوتا ہے. صحیح کا مطلب ہے وہ لفظ صحیح جو ہے نا، اردو زبان میں، عربی زبان میں صحیح جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعہ جو ہے صحیح ہے. ہوتی ہے، ہاں کیا فرمایا آپ نے؟ سند ان کی ٹھیک ہوتی ہے، مطلب صحیح ہوتی ہے. باقی ہاں سند یہ ہے کہ ان کے بہت ساری رجال ثقات ہوں اور سند میں اتصال ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں. لیکن وہ واقعاً ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہمیں نہیں معلوم. صحیح یہ ہے. اچھا صحیح کی جو ڈیفینیشن ہے تو اگر یہ ہے تو پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آئیں گے انہی روایات کے روح سے، وہ کے پاس تو ایک ناقص چیز ہے. وہ دنیا کے اتنے مسائل ہیں، اتنی باتیں ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے؟ اور مثلا اسلامی حکومت بنائیں گے، وہ اسلامی حکومت کے احکام ہے ہی نہیں روایات میں. اسلامی حکومت کے بالکل احکام اچھا نہیں. ہاں بالکل نہیں. تو امام مہدی علیہ السلام کس چیز پہ عمل کریں گے؟ تو دیکھیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ حدیث میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ انبیاء پہ جتنی علوم نازل ہوئی ہیں، جو علم حضرت اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، جو علم نوح کو دیا، جو علم ابراہیم کو دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی جانب سے جتنا علم آیا ہے انبیاء پر، وہ کوئی اس میں ضائع نہیں ہوا. وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام کے جو الواح تھے وہ ایک پہاڑ میں تھا، ایک پتھر میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس پتھر اس کو امانت لیا تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس پہاڑ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. تو انبیاء کے جتنے علوم تھے اور ان کے جتنے معجزات تھے اور ان کے جتنے بقایا تھے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیے جو پہلے والے انبیاء کو نہیں دیے تھے. ان سے زیادہ نیا شریعت، نئے احکام اور ہر چیز کا بیان دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس میں جو بھی مسئلہ آ جائے پیغمبر کے پاس واضح جواب ہو، بغیر شک کے، بغیر کسی ظن کے، بغیر کسی اجتہاد کے ان کے پاس جواب ہو. تو یہ علوم سب اللہ تعالیٰ یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ضائع نہیں ہوئے کہ یہ گم ہو گئی. پیغمبر چلے گئے تو بھی ختم ہو گئے. یہ انہوں نے اپنے وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے وسیع امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے وسیع امام زین العابدین علیہ السلام کو دیے، اور یہ چلتا گیا امام عصر علیہ السلام کو. تو امام عصر علیہ السلام کو وہی علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں تھا وہ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ کتب ہیں، انبیاء سلف کے کتب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام امیر المؤمنین علیہ السلام کو لکھائے تھے، وہ ہیں. وہ سب کس کے پاس ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. ان کے پاس وہ علوم ہیں جو وہ محتاج نہیں، نہ شیعہ کتاب کے محتاج ہیں، نہ مخالفین کے کتابوں کے محتاج ہیں. کیونکہ یہ کتابیں جو ہیں ان میں ساری باتیں نہیں ہیں، سب باتیں شریعت کی جتنی باتیں ہیں اور عقائد کے سب باتیں ہیں اس میں نہیں، ان کتابوں میں نہیں ہیں. اوکے.